بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بالآخر عمران خان صاحب نے بھی نئے آرمی چیف کے حوالے سے اپنا واضح پیغام دے دیا ہے, پیغام پہنچا دیا ہے. بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب سب نے اس پر بات کی ہے, نئے آرمی چیف کو مبارکباد دی ہے, لیکن عمران خان صاحب خاموش ہیں, کوئی بات نہیں کر رہے. اس پر بڑی باتیں بھی ہوئیں, کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی کہ جی کیا وجہ ہے, عمران خان صاحب اب تک کیوں نہیں کوئی بات کر رہے. لگتا یہ ہے کہ جی کوئی حالات ٹھیک نہیں ہیں, عمران خان صاحب پریشان ہیں کہ کیا ہوگا. اور جو اس وقت پی ڈی ایم کا حامی میڈیا ہے اس نے بھی بہت سی باتیں اس بارے میں پھیلائیں کہ دیکھیں جناب اب عمران خان کو لگ رہا ہے کہ چونکہ نئے آرمی چیف آ گئے ہیں ان کی سیاست ختم ہو جائے گی, ان کی سیاست دفن ہو جائے گی, بس جی اب تو گئی کہانی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور بہت سے صحافیوں نے, میں حیران ہوں, اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں جن میں سینئر صحافی بھی شامل ہیں کہ جنرل باجوہ کے دور میں تو کچھ بھی نہیں ہوا عمران خان کے ساتھ جو اب ہونے جا رہا ہے. اس طرح کی باتیں کی گئی. یہ بھی کہا گیا کہ جی بس اب جو باجوہ صاحب تھے انہوں نے تو پھر بھی رعایت کی تھی, اب جو سیٹ اپ چینج ہوا ہے, نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑے گی نہیں. یہ بڑی باتیں ہوئی. لیکن عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں, وہ جو مریم نواز صاحبہ نے اس کا جواب دیا ہے. اچھا لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ بیٹھی رہتی ہیں اس انتظار میں کہ عمران خان صاحب کچھ کہیں تو میں اس پر کوئی بات کروں, میری بھی مشہوری ہو جائے. کیا عمران خان صاحب نے کبھی مریم نواز صاحبہ کی کسی ٹویٹ کا جواب دیا ہے؟ تو اس سے پھر ایک تو قد کا فرق نظر آتا ہے. اور مریم صاحبہ ہر دفعہ کوشش کرتی ہیں عمران خان نے کچھ کہا میں کوئی جواب دے دوں, میں کچھ اس طرح بات کر دوں, اس سے اضافہ نہیں ہوتا. اب دیکھیے عمران خان صاحب کی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے یا تھرڈ ایئر لیڈرشپ ہے وہ مریم صاحبہ کے ٹویٹس پر جواب دے رہی تھی, عمران خان صاحب بھی کوئی اس پر بات نہیں کرتے. اب عمران خان صاحب نے کیا پیغام دیا ہے آرمی چیف کو, جنرل عاصم منیر صاحب کو, اور ساتھ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کون سا کوٹ انہوں نے شیئر کیا ہے جس پر مریم صاحبہ جو ہے وہ آگ بگولا ہو رہی ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی یہ بات ہو رہی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ جو بھی نیا آرمی چیف آتا ہے وہ اپنے حساب سے تمام پوسٹنگز اور دیگر چیزوں کو دیکھتا ہے, اپنی ایک ٹیم بناتا ہے. تو اب یہ بھی بڑے خدشات اور خوف پیدا ہو چکا ہے کہ جی 8 مہینے میں جو کچھ ہوتا رہا اور جو سہولیات میسر تھی پی ڈی ایم کی حکومت کو, جو لوگ ان کے ساتھ کوئی رابطے میں تھے, ان کا کیا بنے گا. اگر وہ تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر تو پی ڈی ایم کو بڑا نقصان ہوگا, بڑے مسائل ہوں گے کہ 8 مہینے تک جو جنرل باجوہ کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا اب وہ اس طرح اگر نہیں ہوگا تو پھر معاملات کیسے چلیں گے. تو یہ بڑا خدشہ ہے. اور آنے والے دنوں میں نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی کچھ ملاقاتیں بھی ہیں, کچھ جگہوں کا ان کا دورہ بھی ہے, اور اس کے بعد تبدیلیاں بھی متوقع ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر کیا کرتے ہیں اور اس سے بھی چیزوں کا پتہ لگے گا. لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں کچھ بھروسہ نظر آیا جس کی وجہ سے انہوں نے ایک بڑا پیغام دیا ہے نئے آرمی چیف کو. پھر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی ملاقاتیں یہ بہت عام ہیں جو آگ لگا رہی ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے حلقوں میں کہ جی انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے جنرل ساحر شمشاد صاحب سے ملاقات کی, اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کی ہے. اور باڈی لینگویج بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہاں پر بڑی سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے, اور ملکی حالات, ملکی معاملات ظاہر ہے کہ اس وقت سب کے سامنے ہیں, بد سے بدتر ہو رہے ہیں. آپ کو میں صرف ایک چیز شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ باقی تو ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ تقریباً 250 روپے پر جانے کے خدشات ہیں. 250 روپے پر, یہ صرف آرٹیفیشلی روکا ہوا ہے. دوائیوں کی قیمتیں 40%, جی ہاں ادویات کی قیمتیں 40% بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, اسی سے آپ اندازہ لگائیے. اور حکومت نے کمیٹی بھی اس پر بنا دی ہے, ادویات بنانے والی کمپنیاں اس پر بات کریں گی کہ جی 40% بڑھائیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچے گی, حالات کیا ہیں. تو ظاہر ہے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو اس بارے میں بات ہوئی ہوگی کہ ملکی حالات کیا ہیں, کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. چونکہ جو صدر پاکستان ہوتا ہے وہ آرمی کا سربراہ بھی ایک طرح سے ہوتا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا پیغام دیا ہے آرمی چیف کو, اور خاص طور پر یہ بات کہ آرمی چیف اس وقت کیا کر رہے ہیں, ان کا فوکس کیا ہے. آتے ہی انہوں نے کن کو اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے, اور ابھی تک کوئی سیاسی حوالے سے کوئی خبر نہیں آ رہی. پی ڈی ایم کی بکھلاہٹ بھی اسی وجہ سے ہے, اور ہم تفصیل سے بات کریں گے اگلی ویڈیوز میں جہاں موقع ملے گا کہ کیسے ابھی سے پھڈا شروع کر دیا ہے پی ڈی ایم نے, کیا حرکتیں کر رہی ہے پی ڈی ایم یا نون لیگ کہ جس سے وہ اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا شروع کر چکی ہے. کیونکہ
نئے آرمی چیف کی توجہ ابھی تک جو لگ رہی ہے فوری طور پر، ظاہر ہے ان کے اقدامات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، عملی اقدامات سے، ایک تو جو ان کی ملاقاتیں ہیں، پھر عمران خان صاحب کو ان کے لیے پیغام، اس سے بھی ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور پی ڈی ایم کے لیے پریشانی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے مبارکباد بھی دے دی اور اب تو یہ پیغامات کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیا بنے گا، اور پھر ملاقاتیں صدر عارف الوی سے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جو کوئٹہ میں دہشت گردی ہوئی ہے، 3 لوگ اس میں جمع ہوئے، پولیو ٹیم کو نشانہ بنایا گیا ٹی ٹی پی کی طرف سے، اور ٹی ٹی پی نے کہا جی ہم نے اعلان جنگ دوبارہ شروع کر دیا ہے اور مذاکرات ختم ہوئی، سب بات، تو دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ اب 10 دہشت گرد صرف ایک کارروائی میں مارے گئے ہیں، ایک ہی کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور ایک گرفتار بھی ہوا ہے، اور یہ گرفتاری بڑی اہم ہے کیونکہ اس سے پھر اور جو دہشت گرد ہیں ان کے ٹھکانوں کا پتہ لگے گا، اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے، اور یہ لوگ کس طرح سے لوگوں کو نشانہ بنا رہے تھے، 10 دہشت گرد، اور ان کی جس طرح خفیہ اطلاع ملی اور آپریشن کیا گیا اس میں 10 کے 10 مارے گئے ایک ہی کارروائی میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ناسور ہیں یہ دہشت گرد جن کا صفایا کیا جا رہا ہے، تو سب سے زیادہ توجہ یقیناً آرمی چیف کی اس طرف نظر آ رہی ہے۔ جناب عمران خان صاحب نے کہا، ٹویٹ کیا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف کے منصب سنبھالنے پر جنرل ساحر شمشاد مرزا اور جنرل سید عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ نئی عسکری قیادت ملت اور ریاست کے مابین گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی۔ یہ بہت اہم بات ہے یہ سٹیٹمنٹ۔ ایک تو یہ کہ 8 مہینے میں عمران خان صاحب واضح کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا، آپ نے دیکھا 25 مئی کو جس طرح لوگوں کو تشدد کا، عورتوں بچوں کو نشانہ بنایا گیا، صحافیوں کے خلاف مقدمات، ارشد شریف صاحب کی شہادت، اعظم سواتی کے خلاف کیسز، شہباز گل کے خلاف کیسز، اور عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ، کیا کچھ نہیں ہوا پچھلے 8 مہینے میں۔ تو اس سے ایک ڈیوائڈ نظر آئی، اور اسی پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے گا، وہ امید ظاہر کر رہے ہیں مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ مبارکباد جو ہے اس پر بڑی بات ہو رہی تھی کہ جی عمران خان خاموش ہیں، یہ کیوں ہے، اچھا تنقید بھی کی جا رہی تھی کہ جی دیکھیں پی ڈی ایم کی طرف سے ان کے دیکھیں نا یہ تو جناب مبارکباد بھی نہیں دے رہا، فلاں نہیں دے رہا، لو جی اب مبارکباد بھی آ گئی، 8 مہینے کی انہوں نے بات بھی کر دی۔ اور آگے لکھتے ہیں قوت ریاست عوام ہی سے کشید کی جاتی ہے، یعنی ریاست کی جو اصل طاقت ہوتی ہے وہ عوام، ان کی محبت، 24 کروڑ جو لوگ ہیں، تو یہ اصل طاقت ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ ریاستی جبر یا طاقت یا پولیس اور دیگر اداروں کے تھرو آپ لوگوں پر جبر کرتے چلے جائیں، یہ ان سے محبت، عوام کس طرف دیکھتی ہے، ان کی خواہش ہے مجموعی، اس سے پھر طاقت رکھی جاتی ہے، نہیں کہ طاقت کا استعمال انہی عوام پر کیا جائے۔ اور کوٹ قائد اعظم کا جو قول ہے وہ شیئر کیا ہے عمران خان صاحب نے، کہتے ہیں ڈو ناٹ فارگیٹ، یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ڈو ناٹ فارگیٹ دیٹ دا آرم فورسز آر the servants of the people and you do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are interested. تو یہ بڑا عمران خان صاحب کا واضح پیغام، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرنا، تو اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ والی، اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں تو چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ آرم فورسز جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے، ظاہر ہے ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اور جو پالیسیز ہیں، جو قومی پالیسی ہے وہ بنانا شہریوں کا کام ہے، وہ جو لوگ جو ریاست یا حکومت میں آتے ہیں، جن کو لوگ منتخب کرتے ہیں، ان کا کام ہے، اور پھر اس پر عمل درآمد کرنا یہ افواج پاکستان کا کام ہے۔ تو اس پر اب بات ہو رہی ہے، مریم صاحبہ بڑی غصے میں اس پر، اس کا کہ جی عمران خان صاحب نے جو یہ کیوں کہا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، یہ نہ بھولیے کہ آپ لوگ جو مسلح افواج میں ہیں، عوام کے خادم ہیں، قومی پالیسی آپ لوگ نہیں بناتے، یہ ہم شہری لوگ ہیں جو ان معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ کا فرض ہے کہ جو ذمہ داری آپ کو سونپی جائے اسے پورا کریں۔ اب یہ حلف میں بھی یہ چیز ہے آرم فورسز کے، لیکن مریم صاحبہ بڑی اس پر غصے ہوئی ہیں، وہ کہتی ہیں جی آپ کی یادداشت 2018 تک نہیں جاتی، سوالی نشان، جب آپ نے چند افسران کے ساتھ مل کر نواز شریف کے خلاف سازش کی، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، ان افسران کو متنازع بنایا اور ان کے مستقبل تباہ کیے، قائد اعظم کا یہ فرمان اس وقت یاد نہیں آیا، آپ کی سیاست آپ کے ہاتھ، آنکھیں اور کانوں کی رخصتی کے ساتھ دفن ہو گئی۔ اب یہ بڑی تنقید ہے، لیکن اس وقت قمر جاوید باجوہ صاحب یہ آرمی چیف تھے، اگر یادداشت کی بات ہو رہی ہے تو مریم صاحب کو یاد ہوگا، تو ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو ایکسٹینشن بھی دلائی گئی نون لیگ کی طرف سے ہی،
اور پھر جس طرح سے آخر تک ان کا ساتھ نبھایا گیا، اور اب بھی کہ جی خبردار جنرل باجوہ پر کسی نے تنقید کی، خبردار کسی نے کچھ کہا، اور یہ سب باتیں، تو پھر اگر وہاں پر یہ سب کچھ ہوا تھا تو ان افسران کے حوالے سے آپ نے کیا کیا ہے؟ تو اس پر تو جب قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس وقت کچھ ہوا ہوتا تو آپ تو ان کو کچھ نہ کچھ تو کہتے، کچھ تو ان سے سوال کرتے اگر کوئی تھے۔ آپ نے تو ان کے ساتھ مل کر جو کچھ کیا، بلکہ آخر تک آپ نے کہا خبردار یہ عمران خان تحریک انصاف نے کوئی تنقید کی، یہ وہ، اب تک ان کو شرم آنی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ تو اگر اتنا ہی برے تھے وہ، تو پھر آپ ان کو اتنا ان کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جب آپ کو حکومت بھی مل گئی تو اس کے بعد کچھ نہیں کیا، کچھ کہا نہیں، تو یہ سب کیا ہوتا رہا؟ تو اس سے پھر دال میں کالا یا ساری دال کالی تو پتہ لگ جاتی ہے۔ تو یہ جناب اس وقت مجموعی طور پر صورتحال ہے۔ ایک چیز میں ساتھ عرض کر دوں کہ یہ اب بڑی خبر بنی کہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، 10 دہشت گرد ہلاک، 1 زخمی حالت میں گرفتار۔ بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں سیکورٹی فورس کی کارروائی میں 10 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ 1 زخمی حالت میں گرفتار ہوا ہے۔ اور آئی ایس پی آر نے بتایا کہ سیکورٹی فورس نے ہوشاب کے علاقے میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کی۔ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے، 1 زخمی حالت میں گرفتار ہوا، جبکہ 2 دہشت گرد فرار ہوئے۔ دہشت گردوں کا سراغ لگانے کے لیے علاقے میں آپریشن جاری ہے۔ ہلاک دہشت گردوں سے دیسی ساختہ بم، اسلحہ اور گولہ بارود کا بھاری ذخیرہ برآمد ہوا ہے۔ دہشت گرد معصوم شہریوں، سیکورٹی فورسز پر حملے اور ہوشاب M8 موٹر وے پر IEDs دھماکوں میں ملوث تھے۔ سیکورٹی فورسز بلوچستان کا امن، استحکام اور ترقی سبوٹاج کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ تو یہ جناب فوج کا بھرپور کردار ہے، اور اس وقت موجودہ آرمی چیف کا جو فوکس ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسے جو ناسور ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ تو ایک چیز اور ہے کہ ظاہر ہے کہ موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے اور بھی ان کے امتحانات ہیں، جس میں ارشد شریف صاحب کی شہادت، اس کے حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ اب جس طرح سے جو انکوائری کمیٹی ہے، اس نے جب بلایا جن لوگوں نے ارشد شریف صاحب کے خلاف مقدمات درج کروائے تھے، وہ بھاگنے لگے ہیں، وہ پیش نہیں ہو رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ تو یہ چیز دیکھنی ہوگی۔ اور جس طرح سے جو پچھلے 8 مہینے میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، اس حوالے سے بھی ظاہر ہے عمران خان صاحب نے بھی یاد دلایا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے، خیر سگالی کا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ چیز کہ جی آرمی چیف کو مبارکباد دینا، اور ایک یہ اچھی شروعات نظر آ رہی ہے، اچھی شروعات یقین نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی سوچ سمجھ کر کچھ دن دیکھ کر یہ پیغام اگر جاری کیا ہے، تو ظاہر ہے ان کو بھی ایسے پیغامات کہیں، ایسے اقدامات نظر آئے ہیں، ایسی پیشن نظر آئی ہے، ایسی انڈیکیشنز ہیں کہ جن کی وجہ سے انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے۔ اور اسی وجہ سے مریم صاحبہ یا ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، یا PDM ہے، ان کے حوالی سب لوگ جو ہیں وہ شدید پریشان بھی ہیں، اور کھلبلی بھی مچی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کی جو دوڑیں لگی ہیں اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے جناب اپنی حکومت بچائی جائے۔ اب بھاگ رہے ہیں کہ آئینی قانونی راستہ کوئی نکلتا ہے، گورنر راج تو لگا نہیں سکتے تو کیا کریں، عدم اعتماد کا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یا اعتماد کا ووٹ کہنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ وہاں پر چونکہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں آ رہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تبھی اس طرح کی دوڑیں لگی ہیں، ورنہ ان کو کچھ اس طرح کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت اتنی نہیں تھی۔ اتنی بکھراہٹ آپ نہ دیکھتے۔ پہلے کیوں یہ کہہ رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کہ جناب آپ اسمبلیاں توڑیں، ہم الیکشن میں چلے جائیں گے؟ اس وقت کانفیڈنٹ تھے نا، اس وقت کچھ تو تھا کہ یقین جاننی تھی کہ شاید اسمبلیاں بھی نہیں ٹوٹ سکتی، یا ٹوٹیں بھی تو کوئی مسئلہ ہمیں نہیں ہوگا۔ اب بکھراہٹ کیا ہے؟ فرق کیا پڑا ہے کہ صرف کوئی چلا گیا ہے اور اس وجہ سے وہ سہارا چھن گیا ہے، اس وجہ سے، اور نئی جو تعیناتیاں ہوئی ہیں اس طرف سے وہ تازہ ہوا کا جھونکا نہیں آ رہا۔ یہ ہے اصل پریشانی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔